الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پڑوسی کہیں سفر پر گئے تو جب سفر سے واپس آئے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جہاں گئے تھے وہاں کے آ کے حالات سنائے اور وہاں کے مسلمانوں کا آپس کا اختلاف، انتشار، پھوٹ، ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آنسوؤں سے رونے لگے اور فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس طرح لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہوں گے، ایسے ہی لوگ ایک وقت آئے گا گروہ در گروہ دین سے نکل جائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے پوری امت مسلمہ سے اور جتنے بھی میری بات کو سننے والے بھائی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح سوچ لیں کہ ہمارے اختلاف سے ہمارے دین پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر میرے اختلاف سے میرا دین برباد ہوتا ہے، میرے اختلاف کے نتیجے میں امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو پھر مجھے اپنی رائے پہ بھی غور کرنا ہوگا، اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور آج یہی چیز ہے کہ جو میری رائے ہے، جو میری سمجھ ہے، جو میرا فیصلہ ہے، اس کو پوری انسانیت قبول کرے، ایسا ناممکن ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے فیصلوں کو قبول کر لے اور بڑوں کے پیچھے چلتا رہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور اگر آدمی بڑوں کے پیچھے نہ چل سکے تو پھر تنہائی کی زندگی اختیار کر لے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انتشار کا زمانہ ہو، افتراق کا زمانہ ہو، اختلاف کا زمانہ ہو، تو مومن کے لیے پہاڑ کی چوٹی اور درخت کی جڑ بہتر ہے، بجائے کہ اس انتشار، افتراق کا حصہ بننے کے انسان تنہائی اختیار کر لے، لیکن امت کے اندر اختلاف میں اضافہ کر کے اپنے آپ کو امت کی توڑ کا ذریعہ نہ بنائے، امت میں فساد کا ذریعہ نہ بنائے۔ خواہشات، جذبات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ امت بڑی مشقت سے بنی ہے، بڑی قربانیوں سے بنی ہے۔ اس کے جوڑ میں اگر ہم کردار ادا نہ کر سکیں تو کم از کم اس کے توڑ میں ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ میری بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔